دوستوں آج کی کہانی جو ہے وہ سپر ہٹ کہانی ہے، یعنی ساس بہو کا جھگڑا۔ یہ دونوں ساس بہو کے درمیان جو ٹسل چل رہی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ طاہر کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ نہ ماں کو اس کا احساس ہو رہا تھا، نہ بیوی کو اس کا احساس ہو رہا تھا۔ اب دوستوں ان دونوں ساس بہوؤں کے درمیان اس طرح کی جنگ سرد جنگ کے بعد گرم جنگ میں بدل گئی۔ کتنا پریشان ہے، پردیس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ جب رات کو سوئے گا تو اس کی بیوی سوتے ہوئے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پائلٹ اور سائنسدان بنتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے بچپن سے بہت تابع دار تھے۔ یہی ساس اور بہو ایک دوسرے کے فضیلتیں کرتے کیوں نظر آتے ہیں؟ تیری بیوی تجھے دھوکہ دے گی، تیری بیوی تجھے وہاں لا کے مارے گی جہاں تجھے پانی نہیں ملے گا۔ تو یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ڈاکٹر طاہر کی کہانی ہے، اور ڈاکٹر طاہر جو ہے وہ عمان کے شہر سلالہ میں ایک ہاسپٹل میں بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی بڑی تھاٹ پرووکنگ کہانی ہے۔ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی، کیونکہ ہم نادانستہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں جس سے ہمارے بچوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ جان نہیں پاتے کہ اس میں ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ دوستو آج کی کہانی جو ہے وہ سپر ہٹ کہانی ہے، یعنی ساس بہو کا جھگڑا۔ ساس بہو کے جھگڑے پر پوری دنیا میں ڈرامے بنتے ہیں، فلمیں بنتی ہیں، بڑی ہٹ ہوتی ہیں، سوپ چلتے ہیں، اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ساس بہو کیسے لڑتے ہیں۔ اور ان کو بنانے کا مقصد ہرگز ساس بہو کو یہ سکھانا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی دشمنی میں کیسے بدلے لینے ہیں یا کیسے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، بلکہ ساس بہو کے جھگڑوں پر جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں یا کہانیاں لکھی جاتی ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ساس اور بہو ان سے کچھ سیکھیں اور اپنے آپ میں کچھ تبدیلی کریں تاکہ ان کی زندگی سہل اور آسان ہو سکے۔ ایک تو بچے میری طرح کے ہوتے ہیں نا، جو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے، تھوڑے سے آوارہ گرد، تھوڑے سے اپنی منمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایوریج بچے ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے بہت زیادہ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں تو وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کہتے ہیں جس طرح ہم نے کی، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی مرضی سے اس طرح سے نہیں پڑھ سکے، کیونکہ پاکستان میں اگر سارے بچے ماں باپ کے کنٹرول میں ہوں تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہاں یا صرف پائلٹ ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں، کیونکہ ہم سب اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ بچے جو ماں باپ سے خصوصی محبت رکھتے ہیں، ماں باپ کی ہر بات کو مانتے ہیں، تو شروع میں وہ بچے جو ماں باپ کے قابو میں ہوتے ہیں، اب وہ چاہے خوف کی وجہ سے ہوں یا محبت کی وجہ سے ہوں، وہ پھر ماں باپ کے کہنے کے مطابق سوتے ہیں، ان کے مطابق جاگتے ہیں، ان کے مطابق پہنتے ہیں، اور پھر پڑھتے بھی ان کے کہنے کے مطابق ہیں۔ تو آپ یہ ضرور نوٹ کیجئے گا، وہ بچے جو بڑی ڈگری لے لیتے ہیں، جو بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پائلٹ اور سائنسدان بنتے ہیں، ان بچوں کو کبھی آپ غور کیجئے گا کہ وہ ماں باپ کے بچپن سے بہت تابع دار تھے۔ اب صورت کوئی بھی ہو، وہ ڈرتے تھے یا محبت کرتے تھے، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن وہ زیر اثر ہوتے ہیں ماں باپ کے۔ اب ایسا بچہ جب پڑھ لکھ لیتا ہے اور فیلڈ میں آ جاتا ہے، وہ ڈگری تو لے لیتا ہے، لیکن مجھ جیسے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو تھوڑے سے آوارہ گرد بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نافرمان بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے جھگڑالو بھی ہوتے ہیں، تو وہ والی سائیڈ اس کی انکمپلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے ڈگری لینے کے بعد وہ ایک جاب پہ چلا گیا، جاب کے جانے کے بعد پیسے لایا تو پہلی تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھی، میں نے بھی رکھی تھی جب پہلی تنخواہ آئی تھی، لیکن میں نے بھی سارے پیسے تھوڑی دیر کے بعد لے لیے تھے اماں سے۔ تو ہم جیسے بچوں میں جو تھوڑے سے کھلے ڈلے ہوتے ہیں اور تھڑوں پہ بیٹھنے والے اور گیمیں کھیلنے والے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے ہم، اور اس بچے میں جو رہتا ہی گھر میں ہے، کیونکہ ایک وہ بچہ جو ان ساری سپورٹس کو بھی کرے گا، میری طرح جس طرح میں ایک آزاد منش آدمی ہوں، اس طرح کا بچہ ہوگا نا، سیلانی تھا، تو وہ ڈگری نہیں لے سکتا، کیونکہ پڑھنے کے لیے بڑے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی ڈگری کو لینے کے لیے دن رات 26-27 سال کی عمر تک پڑھنا پڑتا ہے، تسلسل کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ،
جو یہ بچے کر جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، نہیں تو پھر میرے ایسے ہوتے ہیں۔ تو ایک فرق تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ بچے جو ڈگری لیتے ہیں وہ یقیناً ماں باپ کی باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ زیر اثر ہوتے ہیں اپنے والدین کے۔ دوستو، آج کی جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اس تمہید کا صرف مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن اگر ہو تو نقصان کس کا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ڈاکٹر طاہر کی کہانی ہے، اور ڈاکٹر طاہر جو ہے وہ عمان کے شہر سلالہ میں ایک ہاسپٹل میں بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ طاہر نے مجھے کال کی اور طاہر نے مجھے جو کہانی سنائی، اور وہ کہانی سننے کے بعد میں نے طے کیا کہ میں اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ساس کا، بہو کا اور خاوند کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ دوستو، ہوا یہ کہ طاہر صاحب نے جب MBBS کیا، یہاں وہ جاب کرتے رہے، ٹاپر تھے۔ ڈاکٹر طاہر کے والدین جو ہیں وہ انہوں نے اس پہ بڑی توجہ دی جس طرح سے ہوتا ہے، اور طاہر اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار اور تابع دار ڈاکٹر طاہر۔ جب اس نے یہاں جاب کی 4 سال کے بعد والدین نے ایک لڑکی پسند کی، اور جب لڑکی پسند کی تو طاہر صاحب نے ہاں کر دی، کیونکہ جو والدین کہیں گے طاہر صاحب وہی کریں گے۔ یاسمین جو اس کی والدہ تھی اور اس کے والد نے پورے خاندان میں جب مٹھائی بانٹی تھی منگنی کی، تو سب کو یہ بتایا تھا کہ جی ساڈی نو بڑی سونی ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑے چنگے لوگ نے۔ اور دوسری طرف جو سائمہ تھی، جو ہونے والی بہو تھی اس گھر کی، اس کے والدین نے بھی کم و بیش سب کو یہی بتایا تھا کہ جی ساس سسر بڑے اچھے ہیں، بہت بڑا گھر ہے اور بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اور ہمارے داماد جیسا تو کوئی داماد ہی نہیں ہے۔ اچھا دوستو، آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کی ساس جو ہے وہ سب کو جا کے یہی بتاتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے چند ورگی مینوں نوں دین لگا ہے، کیا بات ہے، اور بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی بچی ہے، میں نے بڑی محبت کرتی ہے۔ اور جو لڑکی ہے وہ اپنی کالج یونیورسٹی میں یا سہیلیوں کو یہی بتاتی ہے کہ جی میری ساس بڑی اچھی ہے، میرے لیے یہ لے کر آئی، اور یہ بڑا اچھا گھرانہ ہے۔ تو آپ سوچئے گا کہ پھر ویاہ تو بعد یہ جڑا ویر ہو جاتا ہے آپس دے وچ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی ساس اور بہو ایک دوسرے کے فضیلتیں کرتے کیوں نظر آتے ہیں؟ تو جی جناب، ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور سائمہ کے والد نے ڈاکٹر طاہر سے یہ وعدہ لیا تھا کہ شادی کے بعد تو میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ جب شادی کے دن قریب آئے تو ڈاکٹر طاہر کی والدہ نے کہا کہ کیونکہ سائمہ نے طاہر کے ساتھ چلے جانا ہے، اس لیے آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کچھ بہت زیادہ جہیز وغیرہ مت دیں۔ تو سائمہ کے والدین نے پھر یہ کیا کہ ایک 25 لاکھ روپے کا ایک چیک لکھ کر دے دیا تھا طاہر کو، اور جو انہوں نے کیش کروا لیا کہ جی جب تم نے یہاں رہنا نہیں تو جب آپ وہاں جائیں گے نا عمان سلالہ، تو وہاں سے اپنی مرضی کا فرنیچر اور چیزیں خرید لینا۔ لیکن یہاں بھی انہوں نے فرنیچر بھی دیا، برتن بھی دیے، کافی چیزیں پاکستان میں بھی دیں۔ شادی ہوگی جی۔ جب شادی ہوئی ہے تو پہلے دن سائمہ جو ہے وہ تیار تھی، دلہن بنی ہوئی تھی اور ویٹ کر رہی تھی ڈاکٹر طاہر کا۔ تو ساس اور سسر کمرے میں داخل ہوئے، یاسمین نام تھا اس کی ساس کا، تو انہوں نے اس کو سلامی دی، اس کو کڑے پہنائے 2 سونے کے، اور سسر نے جو ہے انگوٹھی دی، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک 4 کلومیٹر لمبا طویل ایک لیکچر بھی دیا کہ دیکھو بیٹا زندگی ایسے گزارنی ہے، ایسے کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور بڑا محتاط رہنا ہے، ہمارے گھر کی یہ روایات ہیں، وہ روایات ہیں، جو ایک عموماً لیکچر ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہماری بہو ہوتی ہے وہ مریخ سے نہیں آئی ہوتی، اسی سوسائٹی سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ اسی سوسائٹی سے ہوتی ہے، اور وہ یہ سب جانتی ہے، اس نے اپنی بھابھیوں، چاچیوں، تائیوں سب کو دیکھا ہوتا ہے۔ خیر وہ سر جھکا کے سنتی رہی۔ اس کے بعد طاہر صاحب آئے، اور جب طاہر صاحب پہلی رات کو کمرے میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے آ کے ایک لمبی گفتگو کی، اور وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جو میرے والدین ہیں تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، وہ بڑے اچھے ہیں، غصے میں آ کے کچھ کہہ دیں تو
تم نے سن لینا ہے. امی ذرا تھوڑی سی غصے کی تیز ہیں, ابا جی جو ہیں وہ ذرا لاؤڈ بولتے ہیں. اب یہ وہ ساری باتیں جس کو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ اس ایونٹ کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو یہ اگلے دن بھی ہو سکتی ہے, اس سے اگلے دن بھی ہو سکتی ہے, لیکن خاص اس لمحے میں یہ گفتگو کرنا میرے لیے تو بڑا غیر مناسب سا ہے. تو میں اکثر دوستوں کو یہ والی گفتگو نہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں. خیر جی, وہ شادی ہو گئی. شادی کے بعد جو ہے وہ 2-3 مہینے یہ لوگ رہے یہاں. اور جب ڈاکٹر طاہر نے سائمہ کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرانے کے لیے پروگرام بنایا تو یاسمین نے روک دیا, ساس نے. اس نے کہا نہیں دیکھو برف باری ہو رہی ہے, ابھی کچھ دن پہلے وہاں پر حادثہ بھی ہوا ہے, ایک گاڑی الٹ گئی اور ایک بس گر گئی کھائی میں, تو تم نے نہیں جانا. طاہر صاحب نے کہا نہیں جانا. سائمہ کو یہ اچھا نہیں لگا. اس کے بعد اگر وہ کہیں جا رہی ہے اپنے میاں کے ساتھ تو ساس نے بتانا کہ یہ والا سوٹ پہن لو, بری والا سوٹ پہن لو, فلاں والا سوٹ پہن لو, یہ زیور پہن لو. سائمہ وہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ساس ہیں وہ کہہ رہی ہیں تو اوکے. لیکن سائمہ کو کہیں لاشعوری طور پہ یہ چیزیں تنگ کر رہی تھیں. اور وقت گزر گیا, جب جانے کی باری آئی طاہر نے کہا جی کہ میں ٹکٹ کروا رہا ہوں واپسی کی, میں جا رہا ہوں. تو سائمہ نے کہا نہیں آپ نے تو مجھے لے کے جانا ہے اور میرا پاسپورٹ تیار ہے. تو اس نے کہا تم بہتر ہے کہ امی سے بات کر لو. سائمہ کہتی ہے میں ان کی والدہ کے پاس گئی اپنی ساس کر, میں نے کہا امی جی یہ کہہ رہے میں اکیلا جا رہا ہوں. تو والدین نے دونوں نے بٹھا کے اس کو کہا, طاہر کے والدین نے, کہ دیکھو بیٹا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اتنا بڑا خرچہ ہوا ہے شادی کے اوپر اور کافی پیسے لگے ہیں, تو 5-7-6 مہینے یہ جا کے کما لے, کچھ جوڑ لے, کیونکہ تم نے بھی جانا ہے, اور گھر کا ارینج کر لے اور ویزے کا ارینج کر لے. تو اس دوران تو ہمارے ساتھ رہو گی, تو ہمارے خاندان کی رسم و رواج کو جانو گی, اور میں تمہیں چاہتی ہوں کہ تم ویسا پکانا سیکھو جیسا طاہر کو کھانا پسند ہے, تو ہم گھل مل جائیں گے, ذرا تم یوزڈ ہو جاؤ گی ہمارے خاندان سے, اور اس میں 5-6 مہینے گزر جانے. سائمہ نے دل پہ پتھر رکھا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے طاہر کو رخصت کر دیا. طاہر صاحب اب چلے گئے سلالہ اور بڑے خوش واپس گئے. فون کے اوپر بیگم صاحبہ سے رابطہ ہوتا تھا. ایک دن کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو سائمہ نے کہیں گفتگو میں پوچھ لیا کہ طاہر آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اتنی تنخواہ ہے. اس کے بعد کوئی 15 منٹ کے بعد ان کی ساس کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ تمہیں اس بات سے کیا غرض ہے کہ طاہر کی کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا امی جان اس میں کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا تم نے کیوں پوچھا طاہر سے کہ اس کی کتنی تنخواہ ہے, وہ کتنا کما لیتا ہے؟ کہا میرے شوہر ہیں, میں ان کے نکاح میں ہوں اور میں یہ حق رکھتی ہوں کہ ان سے پوچھ لوں, اس میں امی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. 15 منٹ کے بعد طاہر صاحب کی کال آ گئی. انہوں نے کہا تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی ہے اور تم نے ان سے کہا ہے کہ وہ میرا شوہر ہے تو میں ان کا بیٹا نہیں ہوں. سائمہ نے کہا دیکھیں میں نے اس سینس میں بالکل نہیں کہا, میں نے تو بڑا ہنستے ہوئے کہا, میں کہا امی میرے شوہر ہے, اگر میں نے پوچھ لیا تو پھر کیا ہوا؟ باقاعدہ طور پہ ایک چھوٹا سی پہلی جھڑپ تھی طاہر اور اس کی بیوی کے درمیان. 6-7 مہینے گزر گئے. سائمہ اور اس کی ساس کے درمیان کچھ زندگی ایسی تھی کہ ساس جو کہے گی وہ پکے گا, جس طرح کے کپڑے کہے گی وہ پہنے گی, جب ساس چاہے گی تو سائمہ اپنی ماں کے گھر جائے گی. یہ والے معاملات چل رہے تھے. اب ماں بھی کچھ نہ کچھ طاہر کو کہتی تھی کہ ایسے ہو گیا, اور بیوی بھی کچھ نہ کچھ کہتی تھی, اور طاہر دونوں کی سن لیا کرتا تھا. اب دوستوں وقت گزر رہا تھا, بڑا اچھا موسم تھا, اور سائمہ جو ہے وہ گرمیاں آنے پر, پہلی گرمیاں تو اس نے نیچے ساس سسر کے کمرے میں گزاری. ایک بڑا کمرہ تھا جہاں ساس سسر کا ہی بیٹھ تھا, اور سائمہ کے لیے وہاں پر میٹرس رکھ دیا گیا تھا اور وہ میٹرس پہ سوتی تھی. اب پہلا سال تو گزر گیا. طاہر آیا گیا 2-3 بار. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا. اب جب بیٹا ہوا تو سائمہ کو لگا جب اگلی گرمیاں آئیں کہ مجھے اپنے کمرے میں اے سی لگوانا چاہیے, تو اس نے اپنے شوہر سے بات کی کہ مجھے اے سی چاہیے اور میں اوپر اپنے پورشن میں لگواؤں گی, کیونکہ سائمہ کو لگا تھا کہ اب یہ نہیں جا سکے گی. 1.5-2 سال گزر گئے تھے. سائمہ نے یہ ضد چھوڑ دی تھی کہ مجھے باہر لے کر جاؤ. ساس کو جب پتہ لگا کہ اے سی لگوانا ہے تو وہ آ گئی سائمہ کے کمرے میں. انہوں نے کہا جی تمہیں اے سی کی کیا ضرورت ہے, ہم 2 لوگ ہیں, تم نے بھی اسی کمرے میں سونا ہے, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟
اس نے کہا نہیں امی میں دیکھیں میں سو سکتی ہوں، اب میرا بچہ ہے، اور جیسے تیسے میں نے آپ کی بات مان تو لی تھی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میرے کمرے میں اے سی ہونا چاہیے، اور ہم کوئی غریب لوگ تو ہیں نہیں کہ افورڈ نہ کر سکیں، تو اس میں کیا حرج ہے۔ 15 منٹ کے بعد شوہر کی کار ہے، اس نے کہا تم نے میری والدہ سے پھر بدتمیزی کی ہے، تم ان کو یہ سنا رہی ہو کہ میں کنجوس ہوں یا پیسے نہیں خرچ سکتا۔ اس نے کہا میں نے تو صرف اتنا کہا کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو کیا حرج ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں میری ماں سے معافی مانگنی پڑے گی، تم بڑی بدتمیز ہو۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ سائمہ نے کہا میں تو معافی نہیں مانگوں گی، اس نے میسیج کیا میں نے معافی نہیں مانگنی، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو فون کیا، باپ نے 1-2 ٹن کا اے سی کمرے میں لگوا دیا، اور وہ لگوا کے چلے گئے۔ جب تک وہ تھے ان کے والد وہاں تو وہ ساس سسر بڑے طریقے سے بات کرتے رہے، اور جیسے وہ گئے ہیں تو ساس سسر نے تو قیامت ڈھا دی۔ انہوں نے کہا جی تم ہمیں ذلیل کروا رہی ہو اپنے ماں باپ سے، ہم اے سی نہیں لے سکتے۔ اس نے کہا انکل اگر آپ لے سکتے تھے تو لے دیتے، اور میں اس شدید گرمی کے اندر اوپر والے پورشن میں تو نہیں رہ سکتی نا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، میرے والدہ نے کچھ کہا نہیں ہے آپ کو۔ میاں کی کال آ گئی، اس نے کہا تم نے میرے ماں باپ کی تصدیق کی ہے، اور یہ فوراً اے سی اترواؤ یہاں سے، اور اپنے باپ کو کوئی اے سی لے کر جائے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ سائمہ نے کہا میں نے آپ کے والدین کی بے عزتی نہیں کی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہا، نہیں یہ اے سی اترے گا یہاں سے، یہ اس گھر میں رہے گا یا تم رہو گی۔ سائمہ کہتی ہے میں نے سرنڈر کیا، میں نے اپنے باپ کو فون کیا، وہ اے سی جو ابھی 6 گھنٹے پہلے لگا تھا اس کو چلایا بھی نہیں گیا، وہ اتروا کے میرا باپ بڑی تکلیف کے ساتھ، حالانکہ وہ بات کرنا چاہتے تھے، میں نے روک دی کہ ڈیڈی ہر بات کو غلط لے کر جا رہے ہیں، وہ اے سی اتار کے لے گئے۔ سائمہ کو زبردستی اس کمرے میں سونا تھا، اور سائمہ کو جا کے معافی مانگنی پڑی ماں باپ کے، اس کے پیر پکڑ کے، اور یہ ویڈیو کال کے اوپر ڈاکٹر طاہر صاحب عمان میں نہیں، مسقط کے شہر سلالہ میں بیٹھ کر یہ والا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور پھر راضی ہو گئے بیوی سے۔ سائمہ نے معافی تو مانگ لی، لیکن اس کو بہت تکلیف ہوئی، اس کے لیے یہ ساری سچویشن ناقابل برداشت تھی، اور اس نے اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طاہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا، مطلب فون نہیں سننا، اگر فون سننا تو بڑی بے اتنائی کے ساتھ بات کرنی، اور خوشی کا اظہار نہیں کرنا۔ اور جب وہ ماں کو فون کرتا تھا تو ماں بھی طاہر کے ساتھ یہی کر رہی تھی۔ اب یہ دونوں ساس بہو کے درمیان جو ٹسل چل رہی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کیا پکانا ہے کیا کھانا ہے، وہ طاہر کو ڈسٹرب کر رہی تھی، نہ ماں کو اس کا احساس ہو رہا تھا نہ بیوی کو اس کا احساس ہو رہا تھا۔ خیر اب سائمہ جو ہے اس کو تھوڑا غصہ تو تھا، تو اس نے ساس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی۔ صبح اٹھی السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو طاہر صاحب کی کال آ گئی، امی کہہ رہی ہیں کہ تم ان سے بات ہی نہیں کر رہی، ان کو منہ نہیں لگا رہی، اور سلام کے بعد تم دوسرا جواب کوئی بات نہیں کرتی۔ اس نے کہا دیکھیں میں بچے میں مصروف ہوں، اور سارے گھر کا کام ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، صفائی کرنی ہوتی ہے، کپڑے دھونے ہوتے ہیں، تو میں پہلے کون سی ان کو کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ اس نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے، کہانیاں سنایا کرتی تھی، تم لفظ کیا استعمال کر رہی ہو۔ طاہر صاحب نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ اب جی وہ ماں نے فون کیا، اس نے کہا کہ تیری جو بیوی ہے وہ اب اپنی مرضی کا کھانا پکاتی ہے، اس کو سمجھا ورنہ میں گھر سے نکال دوں گی۔ طاہر صاحب کی کال آ گئی کہ بیگم جو امی کہہ رہی ہیں تم وہ کیوں نہیں پکا رہی ہیں۔ اس نے کہا جی دراصل ہمارا جو بیٹا ہے بلال وہ کھاتا نہیں ہے، تو میں نے امی سے گزارش کی تھی کہ امی میں وہ کھا لوں گی لیکن میرا بیٹا نہیں کھائے گا، تو مجھے اس کے لیے کچھ ایسا جو دودھ کا بنا ہوا ہو، جو چکن میں بنا ہوا ہو، وہ اس طرح کی چیزیں کھا لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں امی سے بات کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کمرے میں آ گئی ان کی، انہوں نے کہا سائمہ تم نے میرے بیٹے کو بیوقوف بنا لیا، مجھے نہیں بنا سکتی، یہ جو تم نے بلال کا بہانہ لگا کے اپنی مرضی کے کھانے پکانے کا جو ارادہ کر رکھا ہے یہ میں پورا نہیں ہونے دوں گی تمہارا۔ اب دوستو ان دونوں ساس بہوؤں کے درمیان اس طرح کی جنگ سرد جنگ کے بعد گرم جنگ میں بدل گئی، اور طاہر صاحب کے اوپر کیا گزر رہی ہے، وہ کتنا پریشان ہے، پردیس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ طاہر کا کام ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی، وہ راتوں کو بہت دیر تک جاگتا رہتا تھا، اور عجیب سی ایک کنڈیشن سے وہ گزر رہا تھا، لیکن بیوی اور ماں کے درمیان یہ والی جنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
ایک دن جی وہ اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اپنے صوفے پینٹ کروائے. اب صوفے پینٹ کروانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے 4 دفعہ اپنے سسر کو کہا تھا. وہ کچھ بیمار تھے، ان کے گھٹنے میں درد تھا. تو سسر صاحب نے کہا کہ تم اپنے والد صاحب سے کہہ کے کروا لو تو زیادہ بہتر ہے. اب اس بات کا ساس کو نہیں پتہ تھا. صوفے پینٹ ہو کے جب واپس آئے ہیں، ساس نے جاتے تو نہیں دیکھے تھے، وہ کہیں گئی ہوئی تھی. جب صوفے واپس آئے ہیں پینٹ ہو کے، اس نے کہا یہ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ ابا جی سے میں نے کہا تھا، انہوں نے پینٹ کروا دی ہیں. اس نے کہا تو ہمیں ذلیل کروا رہی ہے اپنے گھر والوں کے سامنے. سائمہ نے کہا کہ میں نے ابا جی سے پوچھا تھا. کہتے وہ کون ہوتے ہیں اس گھر کے اندر حکم چلانے والے؟ میرے میاں. تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا. پھر میاں کی کال آ گئی 10 منٹ کے بعد. تم میرے گھر کو جہنم کیوں بنا رہی ہو؟ تم کیوں ٹسل کر رہی ہو میری ماں کے ساتھ؟ تم چاہتی کیا ہو؟ سائمہ کہتی کہ میں نے تمہارے والد سے پوچھ کر کروایا. انہوں نے کہا جی والد صاحب سے نہیں، والدہ سے ہی پوچھنا چاہیے تھا. اس نے کہا یہ کیا زندگی ہے کہ پہلے میں تم سے بھی اجازت لوں، تمہارے والدین سے بھی اجازت لوں، میں نے کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، سونا کیسے ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، یہ کیا زندگی ہے؟ اور تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے لے کر جاؤ گے. آج 3را سال ہے تم مجھے لے کر نہیں گئے. دوستو ان کے درمیان اب طاہر صاحب کو یہ لگنے لگا کہ میری بیوی نے میری بے عزتی کر دی ہے، کیونکہ ساس نے یہی کہا تھا کہ تیری بیوی نے تیری بے عزتی کی ہے. اب ان کے درمیان ایک عجیب قسم کی جنگ چل رہی تھی، اور اس میں جو متاثر ہو رہا تھا وہ طاہر تھا. سائمہ کے دوسری بیٹی ہوئی، پہلے بیٹا تھا دوسری بیٹی ہوئی. طاہر آیا، یہ کچھ عرصے یہاں رہے. اس کے دوران بھی کافی مسئلہ ہوا. نام کے اوپر پھڈا پڑ گیا، کیونکہ بلال کا نام جو ہے وہ رکھا تھا دادی دادا نے. تو سائمہ نے چاہا کہ میرے والدین اس بیٹی کا نام رکھیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کا نام تو ہم رکھیں گے. انہوں نے اس کا نام زینب رکھا بچی کا. اور سائمہ کے والدین اس کو فاطمہ کہہ کے پکارنے لگ گئے. اس بات بھی پھٹا پڑ گیا کہ جی جب اس کا نام زینب ہے تو اس کو فاطمہ کہہ کے کیوں پکار رہے ہیں. اب دوستو یہ بڑے لوگ ہیں جو کہیں لاشعوری طور پہ بڑے اچھے الفاظ، بڑے سوفسٹیکیٹڈ لہجے کے اندر انگریزی کے لفظوں کے ساتھ ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں اور ٹسل کر رہے ہیں. لیکن یہ کہہ کے کہ دیکھیں یہ ان کا رائٹس نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، دیکھیں اس کو سوچنا چاہیے. یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے. اب اس چکر کے اندر دونوں کر کی رہنے ذرا چیک کرو. اس کے اوپر ہی پھٹا پڑ گیا. خیر طاہر صاحب واپس چلے گئے. اب طاہر ان دنوں بہت پریشان تھا، بہت تکلیف میں تھا، اور اس کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی. اس نے راتوں کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں شروع کر دی تھیں، لیکن اس کا احساس نہ ماں کو تھا اور نہ بیوی کو ہوا. سائمہ نے یہ طے کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ یہ مجھے کبھی عمان لے کر نہیں جائے گا. عمان نہیں، سلالہ یعنی کہ مسقط لے کر نہیں جائے گا، اور میں اب پاکستان میں ہی رہوں گی. تو اس نے وہ ضد بھی چھوڑ دی تھی کہ آپ مجھے مت لے کر جائیں. ایک دن اس کی بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے سائمہ کے، اور سائمہ نے صرف اتنا کیا کہ ایک ٹیبل تھی بڑی، وہ اٹھا کے تھوڑی 4 فٹ دور کروا دی، کیونکہ جب دروازہ کھلتا تھا تو وہ ٹیبل کے ساتھ لگتا تھا، اس پہ نشان پڑ رہا تھا، وہ جو ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے. اس پہ پھٹا پڑ گیا جی تم نے ٹیبل ہلائی تو ہلائی کیوں؟ یہاں سے تم جان بوجھ کے ہمیں تکلیف دے رہی ہو. اب یہ پھٹا پڑ گیا. وہ جو اس کی بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے سائمہ کے، وہ اجازت لے کر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد طاہر صاحب کی کال آ گئی، اور وہ بڑا شاؤٹ کیا. اس نے ابیوز کیا اپنی بیوی کو. اس نے کہا تم مجھے پاگل کر دو گی، تم نے سوچ کے رکھا ہے تم اس گھر میں اس لیے آئی ہو کہ میری ماں سے ٹسل کرو گی، جھگڑا کرو گی، اور پتہ نہیں کیا کیا. سائمہ کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے کہا، اور مجھ سے برداشت نہ ہو کہ میں کیا کروں. کہتی میں نے اپنے ساس سسر سے جا کے معافی مانگی، اور میں نے ان سے کہا کہ میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی، مجھے کچھ دن اپنے والدین کے گھر رہنا ہے تاکہ میں ریلیکس ہو سکوں. میں سچویشن سے بالکل تنگ آ گئی ہوں. والدین نے اجازت دی، یہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی. لیکن پیچھے طاہر کی کال آتی ہے، ڈاکٹر طاہر کی، کہ تم اپنی مرضی سے اب گئی ہو نا اپنے گھر، تو اب وہیں رہنا، میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کیا کہ فون کاٹ دیا. وہ تو اجازت لے کر آئی ہے. اس نے اپنی ساس کو فون کیا. اس نے کہا طاہر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں سے پوچھے بغیر آئی ہو اور اب اسی گھر میں رہنا.
تو یاسمین نے کہا کہ ہم نے تو اس لیے اجازت دی تھی کہ اگر ہم اجازت نہ دیتے تو تم نے کون سا رکنا تھا، تم نے تو جانا ہی تھا، تو ہم نے تو اپنی عزت رکھ لی تمہیں اجازت دے کے۔ اب اس طرح کی باتیں ماں اور بیوی کی طرف سے طاہر کی طرف پہنچ رہی تھیں۔ طاہر ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا، بڑا سویر قسم کا، اور وہ سیشن لینے لگ گیا تھا، لیکن یہاں پر ماں کو اور بیگم کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سارا پریشر اس بچے پہ آ رہا تھا۔ وہاں پر ڈاکٹرز نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، تم اپنی بیوی اور بچوں کو نا اپنے پاس لے آؤ۔ طاہر کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ اب اس کو توڑنا چاہیے، اس تسلسل کو، اس جھگڑے کے۔ اس نے اپنی السلام علیکم جی بیوی اور بچوں کا ویزا لگوایا اور اس نے بلا لیا اپنی بیوی کو اپنے پاس۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ 1-2 مہینے میرے پاس رہے گی، اس کے بعد واپس آ جائے گی۔ سائمہ جب وہاں گئی، جھگڑے تقریباً رک گئے اور تھوڑی سی آسودگی آ گئی زندگی میں۔ طاہر تھوڑا سا خوش رہنے لگ گیا، اور 2 مہینے جب گزر گئے، کیونکہ ایک دوسرے دور ہو گئے تھے نا، تو وہ والے کان بھرنا اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ تو وہ ماں نے کہا جی 2 مہینے ہو گئے، اس کو واپس کیوں نہیں بھیج رہے؟ طاہر نے کہا کہ میں ابھی کچھ دن میں اس کو بھیج دوں گا۔ سائمہ نے کہا جی میں نے تو نہیں جانا اب اس دوزخ کے اندر، میں نے آپ کے پاس رہنا ہے، اگر مجھے رکھنا ہے رکھیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں تنگ آ چکی ہوں اور میں نے بڑی تکلیف اٹھا لی ہے۔ طاہر نے اس کو ایگزٹ کروایا، دبئی لے کر گیا، اس کا ویزا چینج کروایا اور واپس سلالہ لے آیا۔ اب اس کا پکا ویزا ہو گیا تھا۔ اس بات کا جب یاسمین صاحبہ کو یعنی والدہ محترمہ کو ہوا ہے، انہیں پھٹا پاتا، اس نے کہا کہ تجھے پالا ہم نے، تیری تربیت ہم نے کی، پیسہ ہم نے لگایا تجھ پہ، دن رات تیری حفاظت میں نے کی، تیری تعلیم میں نے کی، تجھے اس مرتبے تک پہنچایا، اور تو اتنا گھٹیا اولاد نکلا ہے کہ تو نے یہ کہہ کر کہ میں ابھی 2 مہینے میں بھیج رہا ہوں اور اس کا پکا ویزا لگوا دیا۔ اور خبردار آج کے بعد مجھے کال نہیں کرنا، اور میں تجھے روزے محشر اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، کہہ کے ماں نے فون کاٹ دیا۔ اب طاہر وہاں روئے، سائمہ اس کو سمجھائے کہ غصے میں ہیں، مان جائیں گی کچھ عرصے کے بعد۔ اب طاہر فون کرے تو اٹھائے نا۔ بڑی مشکل سے طاہر نے چھٹیاں لیں، بیوی کو اس لیے نہیں لا سکا، پاکستان کے بچے جو ہے وہاں بڑا بچہ جو ہے اسکول جا رہا تھا، پاکستان آیا، ماں نے گھر میں نہیں گھسنے دیا، باپ نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا، ماں کے پیر پکڑے، باپ کے پیر پکڑے ہیں، ان سے معافی مانگی کہ خدا کا واسطہ مان جائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی تو بڑی تھلے لگ گئے ہیں، تیری آنکھیں بدل گئی ہیں، اس نے تجھ پہ جادو کر لیا ہے، اس نے تجھے الو پیس کے کھلا دیا ہے، اور یہ جادو جو ہے تیرے اوپر ہو گیا۔ تو نے کہا تھا 2 مہینے میں واپس آئے گی۔ اس نے کہا اماں میں نے تو یہ بھی کہا تھا شادی سے پہلے کہ میں لے کر جاؤں گا، آپ کے کہنے کے بعد میں کئی سال 5-7 سال وہ یہاں رہ گئی ہے، صرف آپ کا حکم تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بھی ہم پہ احسان کیا ہے۔ ماں نے کہا کہ طاہر تو دیکھیں یہ تیری بیوی تجھے تباہ برباد کر دے گی، اور یہ وہ عورت ہے جو تجھے کل ایسی جگہ پہ دھوکہ دے گی کہ تو چوراہے پہ کھڑا ہوگا اور دھاڑے مار رہا ہوگا اور تجھے کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ اس کی آنکھوں کے اندر ہم نے وہ دھوکہ، وہ فریب دیکھ لیا تیری بیوی کی آنکھوں میں۔ خیر بیچارہ 2-4-10 دن رہا، ماں باپ کو منایا، باپ نے بھی تھوڑی سی شفقت کی۔ اب اس کا ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا، یہ واپس آ گیا۔ جب یہ واپس سلالہ پہنچا ہے تو اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ سارے راستے سوچتا آیا تھا تیری بیوی تجھے دھوکہ دے گی، تیری بیوی تجھے وہاں لا کے مارے گی جہاں تجھے پانی نہیں ملے گا۔ اب یہ سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ میرے ماں باپ نے یا میری ماں نے میری بیوی کے کردار میں ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں میری بیوی کے کریکٹر کے بارے میں۔ وہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ بلال کہتا ہے جی میں نے وہ دھوکے سوچنے شروع کر دیے کہ میری بیوی کیا دھوکہ دے سکتی ہے مجھے۔ دوستو اس سوچ نے، اس وسوسے نے ڈاکٹر طاہر کو تقریباً نیم پاگل کر دیا۔ اس کو لگتا تھا کبھی کہ اس کی بیوی اس کو گھور رہی ہے دور بیٹھی، تو وہ کہتے تھے گھور کیوں رہی ہو؟ کہتی تھی نہیں میں تو بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں۔ پھر اگر وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے تو ایک دم سے شاؤٹ کرتا تھا کہ شور مت کرو، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر شروع ہو گئیں اور وہ کسی دورے کی سی کیفیت میں چلا گیا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ جب رات کو سوئے گا تو اس کی بیوی سوتے ہوئے اس کی جان لے لے گی، کچھ ایسا کر دے گی۔ اب آپ
سوچیں کہ ایک وہ بچہ جو ماں باپ کا تابع دار تھا، شروع سے زیر اثر تھا، اسی لیے تو اس نے ماں باپ کے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل کے اوپر ساری پڑھائی کی اور دن رات پڑھائی کی اور پھر ڈاکٹر بنا اور یہاں تک پہنچا۔ اب وہ بچہ 2 کشتیوں کا سوار ہو گیا تھا۔ بیوی سے اس کو فطری طور پہ محبت تھی اور اس کی ذمہ داری تھی، ماں سے اس کو محبت تھی، باپ سے اس کو محبت تھی۔ اب یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہی تھی۔ اب طاہر یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ماں اور باپ تیرے ہیں، اس کے نہیں ہیں۔ تو جو جذبہ، جو محبت یا تیرے دل پہ جو بات اپنے والدین کے حوالے سے لگے گی، وہ تیری بیوی کے نہ لگے گی اور نہ لگنی چاہیے، کیونکہ وہ ساس بہو ہیں، ماں بیٹی نہیں ہے۔ اور اس سارے فرق کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، بہت ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ تو جب اس نے مجھے ساری سچویشن بتائی، اس نے کہا افتخار بھائی میں آدھا پاگل ہو گیا ہوں۔ تو تب میں نے اس سے کہا تھا میری بیوی سے اپنی بات کراؤ۔ میں نے جب اس کی بیوی سے بات کی تو اس نے کہانیاں اور سنائی۔ اس نے کہا جی میری ساس نے تو مجھے مارا بھی ہے، میرے سسر نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اور انہوں نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی بھی کوشش کی ہے کہ اس کا بہنوئی کیوں آتا ہے، حالانکہ میری بہن اور اس کے بچے آتے تھے ساتھ۔ میں نے وہ ساری باتیں کہتی افتخار بھائی کبھی بھی نہ نکالی ہیں نہ اچھالی ہیں، اور میں خود سمجھتی ہوں، لیکن اب میں نے طے کر لیا ہے کہ میری عزت ہوگی، میری مرضی ہوگی تو میں اس کے ساتھ رہوں گی، اور اگر میری رسپیکٹ مجھے محسوس نہیں ہوتی اور میری حق تلفی ہوگی تو میں اپنے بچے لے کے الگ ہو جاؤں گی۔ اب بچوں کے اندر طاہر کی جان ہے، سچویشن دیکھیں کہ بچوں میں طاہر کی جان ہے، اور بیوی اب اس جگہ پہ آ گئی ہے جہاں وہ بلیک میل کر سکتی ہے۔ اب اس کو بلیک میلنگ کہہ لیں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، نام دے لیں، لیکن بیوی کا یہ کہنا کہ میں بچوں کو لے کے جا رہی ہوں اور مجھے ڈائیورس کر دو، میں تنگ آ چکی ہوں اتنے سال تمہارے ساتھ رہ کے، تمہارے والدین کے ظلم و ستم سہ کے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے ملنا ختم کر دے، تو اپنی بیوی کا ہو گیا اور ہمیں اب تجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ دوستو موجودہ صورتحال ڈاکٹر طاہر کی یہ ہے کہ وہ نیم پاگل ہو چکا ہے، اور اب اس سچویشن میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ نہ ساس سرنڈر کرنے کو تیار ہے، نہ سسر اور نہ ہی بیوی۔ اس کہانی کا ابھی کوئی اختتام نہیں ہوا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کہانی کے اندر ساری پارٹیوں کا لاس ہو جانا ہے۔ ماں اپنا بیٹا گوا دے گی اور بیوی اپنا شوہر۔ تو اس ساری کہانی کو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وائنڈ اپ میں تو مجھے خیر یہی لگ رہا ہے، کیونکہ انائیں جیت جاتی ہیں، رشتے ہار جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے ڈاکٹر طاہر کا ہی لاس ہونے والا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ارد گرد کہیں ایسی کوئی سچویشن موجود ہے، ساس بہو کے اس موضوع کے اوپر اتنی لمبی کہانی سنانی میں نے اس لیے مناسب سمجھی کہ یہ ہماری زندگیوں سے بہت قریب ترین کہانی ہے۔ میرے گھر میں بھی کم و بیش اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں یا اس کو ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ ڈیل نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر طاہر کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اس کی بیوی کو بھی ہدایت دے اور اس کے والدین کو بھی ہدایت دے، اور اس کہانی کا انجام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے محبت پہ ہو، اخلاص پہ ہو، اچھائی پہ ہو۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔